السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرا نیو چینل ہارر ناول کے نیم سے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مینشن کروں گی، آپ سب نے اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرت نے شیئر کی ہے۔ فرت کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو کہ 1995 میں مری میں گئے، تب ادھر بہت زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ بہت زیادہ ادھر نہیں جایا کرتے تھے۔ میرے ہسبینڈ شروع سے ہی باہر کے ملک میں رہے ہیں۔ 1995 میں جب وہ واپس آئے، اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، اور اپنے بچے سے اور مجھے ملنے کے لیے جب وہ واپس پاکستان میں آئے تو ان کے کچھ فرینڈس نے یہ ان کے ساتھ پلان بنایا اور کہ ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مری میں چلے گئے، تب زیادہ فیمس جگہ مری ہی ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ چلے گئے، ہم لوگوں کو بہت شوق تھا کیمپ لگانے کا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پر کیمپ لگایا جہاں پر بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ صبح اٹھے تو ہم لوگوں کے کیمپ کے جو ارد گرد انتہائی خوفناک قدموں کے نشانات تھے، جو کہ ناقابل یقین حد تک کسی انسان اور جانور کے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ قدم کسی غیر مری مخلوقات کے تھے۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات، وہ قدم ٹیڑھے تھے۔ اس قدم کے جو پاؤں تھے، وہ جو قدم تھے، وہ بالکل جو فنگرز تھی وہ ٹانگوں میں اندر کی طرف تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پچھل پیری چڑیل ہوتی ہے، اور وہ کچھ اسی قسم کے نشانات تھے، جس کے پاؤں آگے سے فنگرز اندر کی طرف تھی اور جو اس کی پیچھے ایڑیاں تھیں وہ باہر کی جانب تھیں۔ انتہائی خوفناک نشانات تھے وہ۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ وہ جگہ کافی ہانٹڈ تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی، چھوٹا سا خوفناک واقعہ تھا جو فرت نے شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی انڈیا سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جن کا نیم شلپا ہے۔ شلپا میری ریگولر سٹوری لسنر ہے اور کبھی کبھار میرے ساتھ سٹوری بھی شیئر کرتی ہیں۔ شلپا کہتی ہیں کہ ہم لوگ سنتے تھے بچپن میں کہ کوئی چڑیل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایک جھاڑو کے اوپر بیٹھ کر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ کافی کارٹونز دیکھے اس کے متعلق۔ ہم لوگ کو جب بڑے ہوئے تو اس چیز کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خوفناک منظر دیکھا جس کو آج تک میں ناقابل فراموش نہیں کر سکتی، اتنا خوفناک منظر تھا۔ شلپا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جب ویکیشنز چلتی ہیں تو میری ممی پاپا ہم لوگوں کو گاؤں میں لے جاتے ہیں۔ پیچھے پاپا کا بہت بڑا گھر ہے اور ادھر ہی دادی اماں بھی ہوتی ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے ہم لوگ جب بھی ویکیشنز ہوتی ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں، میرے بھائی، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ہم لوگ اور میری ممی پاپا، ہم سب لوگ ویکیشنز پہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کر چکی ہوں کہ ہم لوگوں کا گاؤں کافی ہانٹڈ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ادھر بھی ہم لوگوں کی کافی بڑی سی حویلی بنی ہوئی تھی۔ تو اوپر والا جو روم تھا حویلی کا وہ میرا تھا اور دوسرا ساتھ والا روم میرے بھائی کا تھا۔ شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں اچانک سے مجھے محسوس ہوا گلی میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، گاؤں کی گلی میں۔ کافی زیادہ حیران ہوئی۔ اس دن بہت زیادہ فوگ تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ جیسے جیسے ٹائم جا رہا تھا آگے کی طرف، رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تو جو فوگ تھی وہ بالکل اوپر آسمان کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سی آواز آ رہی تھی جھاڑو لگانے کی اور میں کافی حیران تھی، سرپرائز تھی۔ آدھی رات کو یہ کون گلی میں صفائی کر رہا ہے؟ میں نے جیسے ہی اپنی ونڈو اوپن کی، میں نے باہر سے دیکھا ایک عورت، جیسے ہی میں نے ونڈو کو اوپن کیا اس کی نظر فوراً میرے اوپر پڑی اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا جھاڑو تھا جس کو وہ لگائی جا رہی تھی گلی میں، اور لگاتے لگاتے وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خوفناک اس کی آنکھیں تھی، دور سے اس کی آنکھیں اتنی پھٹی ہوئی بڑی لگ رہی تھی جن کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی کیونکہ ہم لوگوں کی حویلی کا جو احاطہ ہے وہ آگے سے کافی بڑا ہے اور روم میرا بہت پیچھے ہے۔ اوپر سے جب ونڈو کھول کر دیکھی تو گلی کافی آگے کی جانب تھی۔
میں اس کو کلیئر نہیں دیکھ سکی، اس کے قدم نہیں دیکھ سکی. اس کا جو لباس تھا وہ بالکل بلیک کلر کا تھا، اور وہ جھاڑو لگاتی دیکھتی میری طرف آگے کی طرف جا رہی تھی. میں نے جلدی سے ونڈو کو بند کر دیا اور بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے روم میں گئی اور بھائی کو جگایا. انہیں یہ بات بتائی اور کہا کہ فوراً اٹھو اور دیکھو اپنی ونڈو کھول کر. ان کی ونڈو جب کھول کر دیکھی تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا. صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنی دادو سے یہ بات شیئر کی تو میری دادو یہ بتاتی ہیں کہ آج سے نہیں، کئی عرصہ دراز سے ادھر رات کے ٹائم ایک مخلوق آتی ہے جو کہ اس طرح آواز آتی ہے، لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں اس کو. وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی. وہ کیا چیز ہے، چڑیل ہے، جنی ہے، جو بھی مخلوق ہے، لیکن وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے اور اس کا جو وجود ہے اس کو سب دیکھ چکے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی شلپا کی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے شیئر کی. بہت شکریہ شلپا. اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ منزہ منصور نے شیئر کی ہے. منزہ کہتی ہیں کہ میں سرگودا میں رہتی ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز ریگولر سنتی ہوں. مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت پسند ہیں. بہت شکریہ منزہ. اور منزہ کہتی ہیں بہت دلچسپ سٹوریز تھیں جو کہ آپ نے مولوی صاحب کے حوالے سے شیئر کی تھیں، اور یہ حقیقت واقعات ہیں. پرانے وقتوں میں اس طرح کے ان گنت واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے جو کسی نہ کسی کام کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، جو کہ ضروری کام ہوتے تھے. مطلب کہ مولوی صاحب ہو گئے، اور جیسے یہ نرس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ پہلے وقتوں میں وہ جیسے جن کو دائی بولا جاتا تھا وہ اس طرح کے کام کرتی تھیں. منزہ کہتی ہیں کہ اس طرح کا ایک خوفناک واقعہ ہم نے بھی سنا، اپنے بڑوں سے ہی سنا، اور آج آپ کے چینل پر شیئر کرنا چاہوں گی. منزہ کہتی ہیں کہ کافی پرانے وقت کی بات ہے. ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد امامت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو مولوی صاحب کہتی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنات کے ہاں بھی شادی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر شادی ہوتی ہے. جنات کا باقاعدہ طور پر نکاح بھی ہوتا ہے، جس کے وہ خود چشم دید گواہ تھے. وہ 99 ایئرز اولڈ ہو گئے تھے تب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کی جوانی کا یہ واقعہ تھا. وہ ایک مولوی صاحب جیسے ہوتے ہیں، ان کا ایک مکمل گھرانہ ہوتا ہے جو کہ اپنی لڑی میں چلتے آتے ہیں. ان کے سارے وہ جو آگے بڑھتے ہیں تو وہ امامت کی سیٹ سنبھالتے ہیں. ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ تھا. منزہ کہتی ہیں جب ہم اپنے بچپن میں قرآن پاک ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، تو مولوی صاحب ہمیں باتیں سمجھایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک خوفناک واقعہ سنایا. ہمیں تب بہت شوق ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی خوفناک واقعہ سنائے. انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھی باقاعدہ طور پر نکاح ہوتا ہے، اور ان کے ہاں بھی باقاعدہ طور پر بچوں کی پیدائش کا کام ہوتا ہے، اور ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ انسانوں سے کئی درجے زیادہ دلچسپ، اور ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ دلچسپ اور کھانے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کھانے میں ہرن کا جو گوشت ہوتا ہے، ہرن جو ہوتی ہے اس کا گوشت رکھا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ ہرن کو پسند کرتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازہ کھولا جا کر 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے. بالکل نوجوان لڑکے تھے، اور وہ نوجوان لڑکے مولوی صاحب کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارے بڑوں نے اپنی شادی پر مدعو کیا ہے، تو آپ برائے مہربانی ابھی تشریف لائیے اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. مولوی صاحب نے ان لڑکوں کی طرف دیکھا تو وہ لڑکے بالکل بھی جانے پہچانے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے نوجوان یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں. منزہ نے کچھ کافی عجیب سے نام بتائے جو کہ ان جنات نے، ان لڑکوں نے مولوی صاحب کو بتایا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وہ مولوی صاحب کو انہی کے گاؤں یعنی جس میں وہ رہتے تھے ادھر ہی شادی تھی، وہ ادھر لے کر گئے، اور وہ کافی ویران اور سنسان جگہ تھی جس جگہ پر وہ ان کو لے گئے. جیسے ہی وہ ادھر گئے تو ادھر تو شادی کا سماں باندھا ہوا تھا، ادھر ڈھیر سارے لوگ تھے، وہاں پر شادی کا کام چل رہا تھا. تو مولوی صاحب کو ان لڑکوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو اپنے والد صاحب سے ملواتے ہیں جنہوں نے آپ کو مدعو کیا تھا. مولوی صاحب ان کے پاس گئے تو وہ ایک انتہائی بلند قد کا شخص تھا،
اتنا بلند بھی نہیں کہ نارمل سے تھوڑا بلند قد تھا، کافی اس کی جو جسامت تھی وہ بھاری بھرکم تھی۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ خوش آمدید مولوی صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ مجھے اس گاؤں کے نہیں لگ رہے، تو آپ لوگ اس گاؤں میں آ کر شادی کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے مولوی صاحب کی بات کو درگزر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب پھر ادھر ادھر سے دیکھنے لگے تو مولوی صاحب نے کہا یہ شادی میرے گاؤں کی ہے، لیکن میرے گاؤں کا کوئی بھی بندہ مجھے اس شادی میں نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں وہ جو لڑکا تھا، اس کے باپ نے، جو بھاری بھرکم وجود کا شخص تھا، اس نے ان میں سے ایک لڑکے کو اپنی طرف بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی۔ وہ لڑکا دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں پر خوب شہنائیاں بج رہی تھیں، کھانے بن رہے تھے جن کی خوشبو انتہائی مزے کی تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر ادھر ادھر سے دیکھا تو دور سے اب مجھے کافی ڈھیر سارے لوگ اپنے ہی گاؤں کے نظر آنے لگ گئے، جس میں سے ایک شخص وہ تھا جس کی میرے گھر کے بالکل سامنے دکان تھی۔ کچھ لوگ اور جان پہچان کے نکل آئے اور وہ لوگ جوگ در جوگ اب میرے جاننے والے لوگ، جو کہ پہلے کوئی بھی ادھر میرے جاننے والا نہیں تھا، اب گاؤں کے ڈھیر سارے لوگ آنے لگ گئے اور وہ سارے مجھ سے سلام دعا کرنے لگ گئے، میں بھی ان سے باتیں کرنے لگ گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص جو کہ بالکل میرے گھر کے سامنے جس کی شاپ تھی، اس کو میں نے دیکھا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ پہلے تو تھوڑا حیران ہوا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا الحمدللہ میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اتنے میں وہ جو بھاری بھرکم وجود کا شخص تھا، اس نے مولوی صاحب کو اپنی طرف بلایا اور کہا، کافی احترام سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کو بلایا اور اس پر آپ آ کر اس کا نکاح پڑھوائیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوا دیا اور نکاح پڑھوانے کے بعد انتہائی لذیذ کھانا کھایا جس میں ہرن کا گوشت تھا اور میٹھے میں بہت زیادہ ڈشز بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، جو کہ کافی حیران کن تھی، جو کہ آج تک ہم نے نہیں کھائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تحفے تحائف دیے اور مٹھائی کے کچھ ڈبے دیے اور مجھے کہا کہ اب آپ انہی لڑکوں کے ساتھ وہ آپ کو جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ وہ مجھے جا کر چھوڑ آئے۔ صبح ہوئی، صبح میں اٹھا تو گھر میں مٹھائی بھی پڑی ہوئی تھی، تحفے تحائف بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری سامنے والے دکان والے پر نظر پڑی اور میں ان کے پاس گیا اور میں کہنے لگا کہ خاصی عجیب شادی تھی، آدھی رات کے ٹائم، پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بلایا، تو کافی گاؤں کے اور بھی لوگ تھے۔ وہ شخص کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کون سی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ جس پہ مولوی صاحب نے کہا کہ رات ہم دونوں شادی پر اکٹھے تو تھے، وہ اس گاؤں کے لاسٹ کارنر پر جو شادی ہوئی تھی اس میں تم بھی تھے اور گاؤں کے باقی بھی کئی لوگ تھے۔ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر مولوی صاحب نے ان کو بھی بلایا تو انہوں نے بالکل اس چیز سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ مولوی صاحب اب کافی پریشان ہوئے، خاموش ہو گئے اور اندر گئے اور اپنی مسز کے ساتھ یہ ساری بات ڈسکس کی۔ ان ڈبوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو تب یقین آیا کہ وہ واقعی جنات کی شادی پر گئے تھے، ان کا وہم نہیں تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات منزہ کہتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں خوفناک اور ایسے حیرت کن واقعات کے جو سلسلے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر سٹوری سنی جائیں تو لوگ حیران ہو جائیں گے۔ منزہ کہتی ہیں میرے پاس اور بھی بہت سے دلچسپ واقعات ہیں جو کہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں سنائے، جن کے پاس ہم قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ سٹوری تھی منزہ کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔